بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میری شادی تھی، رخصتی سے ایک رات پہلے کسی نے میرے ساتھ زیادتی کر لی اور میں حاملہ تھی۔ یہ بات میری ساس کو معلوم تھی، پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کی، لیکن سختی سے کہا کہ اپنے سسر کو اپنا چہرہ نہ دکھانا۔ میں اپنے سسر سے پردہ کرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ سسر نے چہرہ دیکھ لیا تو اسی وقت صدمے سے مر گئے، پر جان تو تب نکلی جب مرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر بولے، میری شادی کرنے کی جلدی ابا کو بہت تھی۔ وہ تو میرا میٹرک پورا ہونے کے انتظار میں تھے کہ کسی طرح وہ وقت گزرے، میرا میٹرک پورا ہو اور وہ میری شادی کر دے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ میرے پیپرز شروع میں کچھ دن رہتے تھے جب ایک روز میں نے ابا کو اماں سے بات کرتے سنا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں ان سے اپنی کچھ چیزیں لانے کا بولنے گئی تھی، مگر وہاں سے وہ سب سن کر پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ قدم چلنے سے کیوں انکار ہے۔ میں بہت ہی مشکل سے وہاں سے واپس اپنے کمرے میں گئی تھی۔ کیا مسئلہ تھا؟ ابا کو مجھ سے ایسے کیوں کرتے تھے؟ وہ میرے ساتھ میری باقی بہن بھائیوں کو بھی کبھی انہوں نے ایسے ٹریٹ نہیں کیا تھا جیسے وہ مجھے کرتے تھے۔ جس طرح وہ مجھ سے بات کرتے تھے کسی اور سے ویسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اپنے کمرے میں شام تک رہی۔ میرے بھائی بہنیں کئی دفعہ مجھے پکار کر اب خاموش ہو چکے تھے۔ رات کے 7 بجے دروازے پر دستک ہوئی، بار بار ہوتی رہی۔ دستک سے میں نے غصے سے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر غصہ پل میں غائب ہو گیا۔ بڑے بھائی فکر مندی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے گڑیا؟ انہوں نے مجھ سے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ میرا دل کیا انہیں ابا کی بات بتا دوں، مگر نہیں، اگر انہیں پتہ چل جاتا تو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ تبھی میں نے خود کو روک دیا بتانے سے۔ میرے بھائی مجھ سے بہت ہی محبت کرتے تھے، خاص طور پر بڑے بھائی۔ وہ میرے خلاف کچھ نہیں سنتے تھے۔ ایک دفعہ ابا کے میرے ساتھ رویے پر ان کی ابا سے بہت ہی بحث ہوئی تھی۔ تبھی میں نے انہیں کچھ بھی بتانے کا ارادہ ترک کر دیا اور ان کے پوچھنے پر بھی طبیعت خرابی کا بہانہ کیا۔ پھر کچھ دیر باتیں کرتے میں ان کے ساتھ ہی کھانے کے لیے گئی۔ دن گزرتے گئے، میرے پیپرز شروع ہو گئے اور میں ان میں مصروف ہو گئی۔ اب کسی اور چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ان دنوں میں نے نوٹ کیا تھا کہ گھر میں کچھ غیر معمولی بدلاؤ تھا۔ بھائی کا موڈ آف تھا، مگر پیپرز کی ٹینشن میں نے کچھ نہیں کہا، نہ کسی سے پوچھا۔ لاسٹ پیپر دے کر جب میں واپس آئی تو لاؤنج سے گزرتے وقت کچھ غیر شناسا لوگوں کی موجودگی محسوس ہوئی۔ پھر سوچا شاید ابا کے ملنے والے ہوں گے۔ ہم بہن بھائی ویسے بھی ابا کے بہت کم رشتہ داروں میں سے واقف تھے۔ وجہ ابا کا ان سے رابطہ میں رہنا تھا۔ یوں کہا جائے کہ ابا ان سے رابطہ کرنا غیر مناسب سمجھتے تھے۔ میں کمرے میں گئی۔ ہم دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں۔ میں اسی کمرے میں چلی گئی۔ جب کچھ ہی دیر بعد میری بہن نے مجھے ابا کی طرف سے نیچے آنے کا کہا۔ میں نیچے چلی گئی۔ وہاں وہ لوگ بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کچھ ہی دیر بعد اماں کے ساتھ کھانا لگانے کا کہا۔ میں اٹھ کر ان کی مدد کرنے لگی۔ میری دوسری بہنیں یہی کر رہی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے۔ ابا نے بتایا کہ وہ ان کے پرانے دوست کی فیملی تھے، اور کچھ ہی دن بعد اماں میرے پاس آئیں اور بولی کہ ابا اسی فیملی میں میری شادی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں خاموش رہی۔ مجھے پتا تھا انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ جب ابا بات کہہ دیتے ہیں تو مکمل کر کے سانس لیتے تھے۔ اس دن کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ 3 مہینے بعد شادی تھی، اور یہ 3 مہینے بھی گھر والوں کے لیے بہت کم وقت تھا۔ انہیں تیاری کرنی تھی۔ بڑے بھائی چاہتے تھے کہ مجھے ہر چیز ملے، میری ہر خواہش پوری ہو۔ یوں ہی وہ 3 مہینے گزر گئے۔ مہندی کے پروگرام کے بعد اپنے کمرے میں تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، سبھی مہمان اوپر چھت پر بستر لگا چکے تھے، مگر مجھے اپنے کمرے میں ہی رہنا تھا۔ وہ آخری رات تھی میرے کمرے میں۔ میرے لیے ضد سے نیچے سونے کا کہا اور اماں نے مان لی ضد، اور میں اپنے کمرے میں چلے گئے۔
مگر نہیں پتا تھا کہ میری ضد کا انجام کس قدر بھیانک ہونے والا تھا۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں کبھی یوں اکیلی کمرے میں سونے کی ضد نہ کرتی۔ میرے ساتھ جو ہونے والا تھا اسے میری زندگی بدل جانی تھی یا شاید ختم ہو جانی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، میں کھڑکی سے چاند دیکھ رہی تھی، پر پھر کھلی کھڑکی چھوڑ کر بستر پر لیٹ گئی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ تبھی کچھ ہی دیر بعد مجھے لگا جیسے کوئی اور بھی ہو، اور اس کمرے میں آنکھیں کھولی تو سامنے کسی ہیولے کو دیکھا۔ سانس اٹک گیا۔ کون ہے؟ میں نے خوف سے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا، مگر میری بات اسے سنائی نہ دی۔ میری زبان سے جیسے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی چلانے کی کوشش کی، مقابل میں نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور اس کے بعد میں ایک حرف تک ادا نہیں کر سکی۔ دل و دماغ سن ہو گیا تھا۔ کافی دیر چلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر نہیں چلا سکی۔ اس کی پکڑ منہ پر مضبوط تھی، اور پھر سب برباد ہو گیا۔ نہ جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں غائب ہوا۔ اس وقت دل کیا خود کو ختم کر لوں، مگر نہیں کر سکی۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کو پکار سکتی، اور اگر کسی کو پکار بھی لیتی تو کیا دکھاتی اپنی یہ اجڑی ہوئی حالت۔ اور مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں خود ہی سب کو اپنی ہی بربادی دکھاتی یا کسی اور کو اس سے آگاہ کرتی۔ اس لیے خاموش پڑی آنسو بہاتی رہی، اور اس سیاہ رات کے کبھی نہ ختم ہونے کی خواہش کرتی رہی۔ پر رات ٹھہری ہی رہتی، ایسا کہاں ممکن تھا۔ رات ڈھل چکی تھی، صبح کا سورج طلوع ہوا، اور سارے گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ مہمانوں کو ناشتے کھانے کے بعد تیار ہونا تھا، گھر والوں کو بارات کے استقبال کی تیاریاں بھی کرنا تھی، اور دلہن کو بھی تو تیار کرنا تھا۔ ہر طرف خوشی اور چہل پہل تھی۔ میں نے بھی اٹھ کر اپنا بکھرا ہوا وجود سمیٹا اور نہانے چلی گئی۔ جو ہو چکا تھا اسے تو میں بدل نہیں سکتی تھی، لیکن اسے ایک راز رکھنے کی اپنی سی کوشش ضرور کر سکتی تھی، اور میں نے وہ کوشش کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بارات اپنے وقت پر پہنچ گئی تھی، اور میں بھی پارلر سے تیار ہو کر جلدی گھر آ گئی تھی۔ معمول کی رسمیں ہوئیں، اور پھر مجھے بارات کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کر جانے کا دکھ اپنی جگہ تھا، لیکن سب سے زیادہ مجھے عین شادی کے لمحوں میں ہونے والے اپنی بربادی کا غم کھا رہا تھا، اور میں رخصتی کی آڑ میں اس بات پر آنسو بہانے چلی جا رہی تھی۔ سفر زیادہ نہیں تھا، شام کا اندھیرا تھا پھیلنے سے پہلے ہی بارات واپس پہنچ گئی۔ میرے سسرال میں بھی بہت خوش و خروش سے میرا استقبال کیا گیا تھا، اور خاندانی تمام رسمیں بھی پوری کی گئی تھی۔ میرے سسرال میں روایت تھا کہ دلہے کی ماں بارات کے ساتھ نہیں جاتی، بلکہ وہ گھر پر رہ کر بارات اور دلہن کے استقبال کی تیاریاں کرتی ہے۔ میری ساس بھی بارات کے ساتھ نہیں گئی تھی، اسی لیے میرا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے ہوا تھا، اور اپنے سسرال کی یہ محبت اور یہ وارفتگی مجھے مزید وہموں میں مبتلا کر رہی تھی۔ اب خدا ہی تھا جو رازوں پر پردہ پڑا رہنے دے سکتا تھا، اور میں اس رب کے آگے خلوص دل سے دعا گو بھی تھی۔ بارات کی واپسی 1 گھنٹے بعد جب تمام رسمیں مکمل ہو گئی اور مہمانوں کو رات کا کھانا کھلایا جانے لگا، تب اچانک سے میرے سسر کی طبیعت بگڑ گئی۔ معلوم نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ چلتے چلتے گر گئے تھے۔ سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور انہیں جلدی سے ہسپتال لے جایا گیا۔ افتاد ایسی پڑی تھی کہ سب نئی نویلی دلہن یعنی کہ مجھے بھول کر میرے سسر کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اپنے اوپر سے سب کی توجہ ہٹنے دیکھ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ رات میری ساس اور میرے شوہر کی میرے سسر کے ساتھ ہسپتال میں گزر گئی تھی، اور پھر ڈاکٹرز نے میرے سسر کو اگلے 1 ہفتے تک ہسپتال میں ہی ایڈمٹ رکھنا تھا۔ انہیں بلڈ پریشر لیول ہائی ہونے کا باعث فالج کا شدید اٹیک ہوا تھا۔ ہر وقت طبی امداد ملنے کی وجہ سے وہ مستقل معذور ہونے سے بچ گئے تھے، لیکن ابھی انہیں مزید علاج اور دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ سب لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے، اور شادی کی رونقیں ایک دم سے پھیکی پڑ گئی۔ ولیمے کا فنکشن میرے سسر کی صحت یابی تک ڈیلے کر دیا گیا۔ سب مہمان اور رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ بے شک اللہ رب العزت کی ذات ہی عزتیں ڈھکنے اور پردے رکھنے والی ہے، اور میرے سسر کی اچانک بیماری بھی میرے لیے میرے راز پر پردہ داری کا وسیلہ بنی تھی۔ میں اس پر اپنے رب کی شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے سسر کی صحت یابی کے لیے دعا گو بھی تھی۔ انہی دنوں میں میری طبیعت بھی بگڑنے لگی۔ مجھے
مجھے بیٹھے بیٹھے چکر آنے لگتے اور ہر وقت معمولی بخار کی شکایت رہنے لگی۔ میں نے اپنی طبیعت کا ذکر اپنی ساس سے کیا اور جب وہ میرے سسر کے لیے پرہیزی کھانا لینے ہسپتال سے گھر آئی تو مجھے بھی اپنے ساتھ ہی ہسپتال لے گئی۔ وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر نے انہوں نے میرا چیک اپ کیا اور جو کچھ اس ڈاکٹر نے بتایا اسے سن کر میرے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری ساس یہی ہسپتال میں کھڑے کھڑے ہی مجھے طلاق دلوا کر دھکے مار کر یہاں سے نکال دے گی، لیکن میری ساس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اس سے برعکس میری ساس نے لیڈی ڈاکٹر کے ہاتھوں سے دوائی کا پرچہ لینے اور مجھے ساتھ لیے گھر چل پڑی۔ اس نے مجھے اتنی محبت اور نرمی سے تھاما ہوا تھا اور میں اس کے اس رویے پر حیرت زدہ تھی۔ آخر میری ساس ایسا کیوں کر رہی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک میرا شوہر میرے قریب نہیں آیا تھا، پھر بھی میری ساس نے اپنے بیٹے یعنی کہ میرے شوہر کو ہسپتال میں میرے سسر کے پاس رکنے کو کہا اور خود مجھے لے کر گھر آ گئی۔ گھر آ کر جو کچھ اس نے مجھے بتایا اس سے مزید الجھن کا شکار ہو گئی۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ کل میرے سسر کی ہسپتال سے چھٹی ہو رہی ہے، وہ گھر آ جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے کسی بھی حال میں مجھے ان کے سامنے نہیں جانا ہے، میں ہر حال میں ان سے اپنا چہرہ چھپا کر ہی رکھوں گی۔ میری ساس نے مجھے یہ تاکید بہت ہی سختی سے کی تھی۔ مجھے اس بات سے کوفت بھی تھی اور بہت زیادہ الجھن بھی ہوئی، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ میں اپنی ساس کا کہا نہیں ٹال سکتی تھی۔ اس لیے جب میرے سسر ہسپتال سے گھر واپس آئے تو میں ان کے سامنے نہیں گئی۔ انہیں ہسپتال سے چھٹی تو مل گئی تھی، لیکن ابھی بھی وہ خود سے حرکت کرتے وقت مشکل میں پڑتے تھے، اس لیے میری ساس سارا وقت ان کی دیکھ بھال اور ذمہ داری میں مصروف رہتی تھی اور میں گھر کے دیگر کاموں میں مصروف رہتی۔ میرا خیال تھا کہ جو کچھ لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے اس پر میری ساس ضرور مجھ سے باز پرس کرے گی اور اپنے بیٹے کو بھی یہ بتائے گی کہ لیکن میرے لیے تو جیسے حیرت ہی لکھ دی گئی تھی۔ میری ساس میری صحت اور میری خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور دوسری طرف میرا شوہر تھا جس سے میری شادی ہوئی تھی، وہ مجھ سے ایسے لا تعلق رہتا جیسے میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ وہ مجھ سے جان کر بھی انجان بنا گھوم رہا تھا اور میرا سارا سسرالی خاندان ہی عجیب تھا۔ میکے والے بھی جیسے بیاہ کر بھول ہی گئے تھے۔ ابا تو پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتا تھا، اماں تو رابطہ اور تعلق رکھنے کے لیے ابا اور بھائیوں کی محتاج تھی اور خود بھائی وہ بھی شاید اپنے مشغلوں اور اپنے کام دھندے میں مصروف ہو کر مجھے اور مجھ سے وابستہ اپنی محبت بھلا بیٹھے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنے میکے والوں پر اس بے پرواہی سے شدید قلق ہوتا اور کبھی کبھی شکر ادا کرتی اگر وہ میرے سسرال آتے رہتے، تو پھر بھی میں ان سے اپنی حالت اور اپنی سچائی نہیں چھپا سکتی تھی۔ میری زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ مجھے ہر وقت اپنی ساس اور اپنے شوہر کی طرف سے دھڑکا ہی لگا رہتا تھا کہ جانے کب عدالت لگائیں، اور میرا دھڑکا سچ ثابت ہوا۔ عدالت واقعی لگ گئی تھی، لیکن اس عدالت میں میں ملزمہ کے طور پر نہیں کھڑی تھی۔ اس روز میری ساس کسی ضروری کام سے گھر سے باہر گئی تھی۔ میرے سسر کو کسی چیز کی حاجت ہوئی تو وہ میری ساس کو آوازیں لگانے لگے۔ میں نے دروازے کے پاس جا کر سنا تو وہ پانی مانگ رہے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ انہیں بتاؤں کہ ساس گھر پر نہیں ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ جانے ساس کب تک واپس آئیں، اس طرح سے کسی مریض کو پیاسا رکھنا درست نہیں ہے۔ آخر پانی ہی تو پلانا ہے، اور میں پانی کا گلاس لے کر سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ چادر سے اپنا چہرہ ڈھکنا مجھے بھول گیا تھا۔ میں نے انکل یہ لے پانی کہہ کر سسر کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا تو میرے سسر نے نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے سسر کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور پانی کا گلاس ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں حیران کھڑی یہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے یہ کیا ہوا تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی دوران گھر واپس پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے جو مجھے سسر کے کمرے میں دیکھا، وہ پھر ان کی غیر ہوتی حالت دیکھتی تو سینہ پیٹنے لگی۔ اے نصیب و جلی، تجھے کہا تھا کہ ان کو اپنے چہرہ مت دکھانا، میری ساس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ میں شرمندہ سی سر جھکائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آخر میرے چہرے پر ایسا کیا تھا جو میرے سسر کے لیے میرا چہرہ اتنا خطرناک ہو گیا؟ مجھے یاد تھا کہ جب میرے رشتے کی بات چل رہی تھی اور جب میری بات طے ہوئی تھی، تب بھی ہمارے گھر صرف میری ساس ہی آتی تھی، میرے سسر کبھی ان کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ شاید جو بھی مسئلہ تھا وہ میری شادی سے پہلے ہی کا تھا
اور یہ سامنے کی بات، یہ میری ساس اس سے آگاہ تھی۔ آخر ایسی کیا بات تھی؟ اور شادی سے ایک رات پہلے ہی میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا تھا؟ اور میری ساس کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ میرے پیٹ میں جو موجود بچہ اس کے بیٹے کا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ میرے راز کا نہ صرف پردہ رکھ رہی تھی بلکہ میرا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ یقینی طور پر دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور تھا، اور شاید ان سب باتوں کی کڑی ایک ہی تھی، اور یہ ساری بات مجھے میری ساس کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے کافی دیر تک جوڑ توڑ کر کرنے کے بعد ہی نتیجہ اخذ کیا، اور پھر دل میں ارادہ باندھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، پہلے فرصت میں میں اپنی ساس سے حقیقت پوچھوں گی۔ مزید اس طرح مجرمانہ خاموشی والی زندگی میں نے گزار سکتی تھی، لیکن اس سے پہلے ایسی بات کی ہو گئی جس نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے، اور میرے سامنے ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ میں زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں بس آنکھیں پھاڑے تماشا دیکھتی رہ گئی تھی کہ کس طرح یہ سب ہوا۔ قدرت نے کیسے ہر بات پر نظر رکھی تھی، اور کس طرح مجھے معلوم ہونے سے پہلے بھی قدرت نے میرا انتقام لے لیا تھا۔ جو بظاہر مجھے اچھے نظر آتے تھے، دراصل وہی تو میرے اصل مجرم تھے۔ وہ تو میری والدین کا میرا بھی تماشا بنانا چاہتے تھے، لیکن میری خاموشی نے انہیں یہ موقع ہی نہیں دیا، اور پھر وہ سب اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود ہی گر گئے تھے۔ اس رات جب میں نے اپنے ابو کی بات سن کر ان سے بدظن ہو گئی تھی، تب وہ کہہ رہے تھے کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی، اور اگر پیدا ہوئی بھی تھی تو پھر زندہ نہ رہتی، مر جاتی۔ اور میں حیرت میں گھر گئی تھی۔ ابا ایسا کیسے کہہ سکتے تھے؟ میں تو زندگی میں کبھی ان کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنی۔ پھر بھی اب مجھے ادراک ہوا تھا کہ ابا اسی لیے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ انہیں مجھ سے نفرت تھی، بلکہ وہ اسی لیے یہ سب کہہ رہے تھے کہ انہیں خوف خدا تھا، کہیں میں دو لوگوں کی دشمنی کی بھیٹ نہ چڑھ جاؤں، اور ان کا یہ خوف درست تھا۔ اس لیے انہوں نے مجھے چھوٹی عمر میں ہی بیاہ دیا تھا، لیکن لکھی ہوئی کو انسان اپنی ہزار بھی کوششوں کے باوجود بھی نہیں ٹال سکتا، اور میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرا رشتہ ابا کی مرضی سے ہوا تھا، اور ابا کو یہ رشتہ ان کے چچا نے دکھایا تھا۔ میرے سسر میرے چچا کے سالے بھی تھے۔ یہ بات ابا نہیں جانتے تھے، کیونکہ میری ہی طرح ابا نے بھی میرے سسر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور ویسے بھی ابا کو رشتہ داریاں بنانا اور رشتہ داروں سے میل جول رکھنا پسند نہیں تھا۔ اس لیے میرا رشتہ طے ہوا، تب ہی ابا نے پوچھ پڑتال نہ کی، اور پھر میں ایک گڑھے میں گرتی چلی گئی۔ میرا چہرہ دیکھنے کے بعد جو میرے سسر کی حالت بگڑتی تو پھر سنبھالنے میں ہی نہ آتی۔ انہیں ہسپتال شفٹ کرنا پڑا تھا۔ ڈاکٹرز اپنے سر توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ ان کا علاج ممکن ہی نہیں تھا۔ انہیں ہسپتال سے واپس گھر لے آئے، اور پھر ایک رات انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ پھر آخر میں نے جان لیا تھا کہ جب موت سامنے آتی ہے تو پھر انسان سارے سچ بول دیتا ہے، اور میرے سسر بھی بول دیا تھا۔ میرے ابا اور چچا سے دشمنی تھی۔ جھگڑا پہلے رشتے اور پھر جائیداد کے تنازع پر چلا تھا۔ پھر معاملہ عدالت میں چلا گیا، اور چچا کو منہ کی کھانی پڑی۔ فیصلہ ابا کے حق میں ہو گیا تھا، اور یہ بات چچا کی آنا پر جھوٹ کی طرح پڑی گئی تھی۔ پہلے تو ابا نے چچا کی بیٹی سے شادی سے انکار کر کے چچا کو نیچا دکھایا، اور پھر یہ کیس جتنا یہ سب چچا کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ ابا سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اور پھر چچا کے سالے نے چچا کو بدلہ لینے سے ایک انوکھی ترکیب بتائی۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب میری پیدائش ہوئی تھی، اور ابا کے گھر نقبے لگانے کے لیے چچا کو ایک سہارا مل گیا تھا، اور بس تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا، اور پھر بدلے کی کہانی شروع ہو جاتی۔ وہ لوگ ابا کی سب حرکات اور سکنات پر نظر رکھتے ہوئے تھے۔ انہوں جیسے ہی علم ہوا کہ ابا اب میرا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے سالے سے کہہ کر ہمارے گھر رشتہ بھجوا دیا، اور بات ان کے منصوبے کے مطابق طے پا گئی، اور پھر شادی سے ایک رات پہلے ہی میرے ساتھ ظلم کر دیا گیا۔ میرے سسر نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی، اور انہیں واقعی معافی مانگنی بھی تھی، اور اس رات
میرے ساتھ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا سسر ہی تھے، اور ان کا اور چچا کا منصوبہ تھا کہ شادی سے ایک رات پہلے ہی دلہن کو زیادتی کا نشانہ بنایا جائے گا تو بات جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل جائے گی۔ ہم بارات لے کر واپس لوٹ آئیں گے، اور جب ابا کی پگڑی ہر طرف اچھل جائے گی تو چچا کے سارے بدلے پورے ہو جائیں گے، ابا کا سارا خاندان تباہ ہو جائے گا اور سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ انہوں نے ظلم تو کر لیا تھا لیکن باقی سب ان کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوا تھا، اور جب بارات رخصت ہو گئی، شادی خیر و عافیت سے ہو گئی، تب میرے چچا اور میرے سسر حیران رہ گئے، اور میری سسر کے چچا سے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ میرے شوہر اور میری ساس نے سن لیا، اور جب راز فاش ہوتا دیکھا تو میرے سسر گر گئے اور یہاں قدرت نے انہیں پکڑ لیا۔ میری ساس اور میرا شوہر سب حقیقت جانتے تھے، انہیں اس بات نے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اگر وہ کچھ بھی بولیں گے تو کیچڑ اچھل اچھل کر ان کے دامن پر ہی آئے گا، اور پھر سسر پر فالج کے اٹیک کی صورت میں وہ تقدیر کی پکڑ بھی دیکھ ہی چکے تھے، اسی لیے وہ خاموش ہی رہے تھے۔ اور میرے حاملہ ہونے کی خبر سن کر میری ساس نے اسی لیے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف میرے سسر سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے بیٹے نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور اب میں ان کے گھر نہیں رہتی، اسی لیے وہ دن بدن بہتری کی طرف آ رہے تھے، اور میری ساس نے مجھے ان کے سامنے جانے سے منع کر رکھا تھا۔ لیکن اس روز جب سسر مانگنے پر میں انہیں پانی دینے گئی تو انہوں نے میرا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ میری صورت میں ایک بار پھر ان کے سامنے ان کا ظلم اور گناہ آ کھڑا ہوا۔ ان کے ضمیر کے لیے اب اس کا بوجھ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نہ تو مر سکتے تھے اور نہ ہی جی پا رہے تھے، اس لیے آخر تھک ہار کر انہوں نے میرے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگ لی تھی، اور بس سن دماغ کے ساتھ اس دنیا کے تماشے کھڑی ہو کر دیکھتی جا رہی تھی۔ اعتراف جرم کے بعد میرے سسر کی روح ہر طرف سے بوجھ سے آزاد ہو کر ان کے جسم سے پرواز کر گئی تھی، اور وہ مر گئے تھے۔ میری طرف سے سارے بدلے تقدیر نے لے لیے تھے، اور اب سسر کے سوئم کے بعد میں اپنا سامان باندھ رہی تھی، جو میرے اور میرے باپ کے دشمنوں کی وجہ سے میں وہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن میری ساس نے میرے ہاتھ تھام لیے، اور میرے شوہر نے بھی مجھ سے التجا کی کہ زندگی میں ایک بھنور آ کر گزر گیا تھا، لیکن آگے کی طرف بھی دروازے کھلتے تھے۔ جو کچھ ہوا وہ سب بہت ہی غلط تھا، لیکن اب ہم ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں کہ ایک نئے انداز میں بھی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ میرے دل نے بھی کہا تھا کہ انہی رشتوں کے ساتھ ایک نیا آغاز کر لیا جا سکتا ہے۔ میں نے پیک کیا ہوا سامان واپس الماری میں رکھ دیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ معلوم نہیں میرا یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں، یہ تو گزرتا ہوا وقت ہی بتائے گا۔